ویلکم بیک لسنرز، بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے ابو العاص کی جو جنگ بدر میں قیدی بنے اور پھر رہا کر دیے گئے۔ لسنرز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم کی شادی ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے اسلام آنے سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ جب اسلام آیا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا اعلان کیا اور اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو اللہ کی طرف سے بلانا شروع کیا، تب ابو لہب کی نفرت اور دشمنی ظاہر ہوئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ محمد کو خانگی معاملات میں الجھا دو اور ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ اس پر ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے حضرت رقیہ کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی اور بعد میں ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اسی طرح ابو العاص جو کہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کے نکاح میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ کفار مکہ اور ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کے پاس آئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ رقیہ کو چھوڑ دیں اور قریش کی جس لڑکی سے چاہیں شادی کر لیں، لیکن ابو العاص ایسا کچھ کرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، واللہ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی قریشی لڑکی سے شادی کرنا پسند کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ابو العاص کے اس رویے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تھی اور ان کا یہ رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد جب ابو العاص مسلمانوں کے پاس قیدی بن کر آئے اور پھر رہا کر دیے گئے، وہ مکہ میں ہی رہے اور اسلام ابھی تک نہیں لائے تھے، جبکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام لا چکی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ چکی تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ابو العاص تجارتی قافلے میں شام گئے اور واپسی میں کسی فوجی دستے سے آمنا سامنا ہو گیا اور ان کا مال و اسباب اس فوجی دستے نے قبضے میں لے لیا۔ ابو العاص رات کے اندھیرے میں مدینہ آ گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پناہ طلب کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو پناہ دے دی اور اس بات کا بلند آواز سے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فجر کی نماز کے لیے مسجد میں موجود تھے۔ انہوں نے بھی یہ اعلان سنا اور پھر نماز پڑھانے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، اے لوگوں، جو بات میں نے سنی ہے کیا تم نے بھی سنی ہے؟ سب نے جواب دیا، جی ہاں، ہم نے بھی سنی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے اس سے پہلے اس بات کا علم نہ تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ میں اس بات سے بے خبر ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت فرمائی کہ مہمان کی عزت و تکریم کرنا، لیکن ساتھ میں یہ بھی سمجھا دیا کہ وہ کافر ہے اور تم مسلمان، اس حال میں جو نکاح ہوا تھا وہ قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ ابو العاص بھی اسلام قبول نہ کر لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اسے اس مال سے اور بھی کوئی چیز ہو تو واپس کر دے۔ چنانچہ اس طرح سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو العاص کو ہر وہ چیز واپس کر دی اور کوئی چیز باقی نہ چھوڑی۔ ابو العاص نے یہ سب مال و اسباب لیا اور مکہ واپس آ گئے اور وہاں جس کو دینا تھا ہر ایک کو اس کا حصہ دے دیا اور پھر کہا، اے قریشیوں، کیا کسی کا میرے ذمے کوئی بقایا باقی رہ گیا ہے؟ سب نے کہا، بالکل نہیں، اللہ آپ کو جزا دے، ہم نے آپ کو ایک وعدہ نبھانے والا اچھا انسان پایا ہے۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ابو العاص نے کلمہ شہادت پڑھا اور وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا، واللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے سے صرف اسی بات نے روکے رکھا تھا کہ تم کہو گے کہ مال ہضم کرنے کی خاطر مسلمان ہو گیا۔ اب جب کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اور میں سب کے قرض کی ادائیگی سے فارغ ہو گیا ہوں تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ پھر انہوں نے ہجرت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مکہ سے مدینہ واپسی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ایک انگوٹھی دے کر مکہ روانہ کیا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ چنانچہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت و دانائی سے یہ انگوٹھی ایک چرواہے کو دی اور اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہنچا دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ انگوٹھی دیکھ کر پہچان گئیں تو اس سے پوچھا، تجھے کس نے یہ انگوٹھی دی ہے؟ انہوں نے بتایا، مکہ سے باہر ایک آدمی نے مجھے یہ انگوٹھی دی ہے اور آپ کے پاس بھیجا ہے۔
چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ہی مکہ سے باہر آئیں اور پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر مدینہ آ گئے۔ آئیے لسنرز اب بات کرتے ہیں جنگ بدر میں شامل ہونے والے مسلمانوں کی فضیلت کے بارے میں اور ان واقعات کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ بدر کے بعد پیش آئے۔ اس سلسلے میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حارثہ بن سراقہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں حارثہ مجھے کس قدر پیارا تھا، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور ثواب کی امید رکھوں گی، اور اگر وہ برے حال میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے گا میں کس طرح روتی ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس تم دیوانی ہو، جنت صرف ایک ہی نہیں ہے، اللہ کی تو بہت سی جنتیں ہیں، اور حارثہ تو جنت الفردوس میں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حارثہ جنگی صورتحال کا معائنہ کرنے والوں میں شامل تھے، اور وہ میدان جنگ میں کافروں سے مقابلے میں لڑ نہیں رہے تھے، بلکہ وہ صرف جنگی صورتحال کا معائنہ کر رہے تھے، اور حوض سے پانی پیتے ہوئے ان کو تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے، اور صرف جنگ بدر میں شمولیت کی وجہ سے جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ لسنرز خود ہی اندازہ لگا لیجئے، جب دور سے جنگی معائنہ کرنے والے کا جنت میں یہ مقام ہے تو پھر میدان جنگ میں اپنے سے زیادہ طاقتور دشمن سے لڑنے والے کا کیا مقام ہوگا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر نظر کرم کی ہے اور اللہ نے اہل بدر کو بخش دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل بدر کو کیا درجہ دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سب مسلمانوں سے افضل ہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اسی طرح سے وہ فرشتے بھی باقی فرشتوں سے افضل ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر میں نصرت و فتح کے ذریعے جو اعزاز مسلمانوں کو بخشا وہ مشرکین مکہ کے لیے کافی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ مسلمانوں کو کمزور خیال کر رہے تھے اور جیسا انہوں نے سوچا اس کے بالکل برعکس ہوا، اسی لیے اب وہ انتقام کی آگ میں بھڑک رہے تھے اور انتقام لینے کے لیے تدبیریں سوچنے لگے۔ انہوں نے ایسی تدبیریں سوچنی شروع کی جن کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں اور ان سے انتقام لے سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تدبیریں انہی پر پلٹا دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو اپنے فضل سے ان کی سازشیں اور تدبیروں سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ ہوا یوں کہ بدر سے واپسی کے صرف ایک ہفتے بعد بنو سلیم نے مدینے پر حملے کے ارادے سے تیاری شروع کر دی۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے ان کے ٹھکانوں پر جا کر دھاوا بول دیا اور اس طرح سے جنگ کی نوبت آئے بغیر ہی مال غنیمت جمع کیا اور صحیح سلامت مدینہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد یہود کے قبیلے بنو قینقاع نے کھلے عام مسلمانوں کے خلاف شر و فساد کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور نصیحت کی تو انہوں نے بڑی بے باکی سے جواب دیا اور کہنے لگے، محمد تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے قریش کے کچھ اناڑی اور جنگ سے ناواقف لوگوں کو مار لیا ہے۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں۔